یہ اس سمے کی بات ہے جب دنیا میں ایک بہت زیادہ پاورفل اور سائنٹیفکلی ایڈوانس کنٹری ہوا کرتی تھی۔ اس کنٹری کے پریزیڈنٹ کو وہاں کے رہنے والے سائنٹسٹ نے یہ بات بتائی کہ ہماری کنٹری سے لگے سمندر میں 1 مہینے بعد سونامی آنے والی ہے، اور اس سے دیش کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، مگر اس سمندر کے بیچ میں ایک ٹاپو ہے، ایک آئی لینڈ ہے جہاں پر آدیواسیوں کی اچھی خاصی آبادی رہتی ہے، وہ ٹاپو اس سونامی میں پوری طریقے سے برباد ہو جائے گا۔ پریزیڈنٹ نے ایک اسپیشل ٹیم بلائی، ان کو کھانے پینے کا اور ضروریات کا سب سامان دیا اور ان سے کہا کہ اس ٹاپو پہ جاؤ، لوگوں کو خبردار کرو اور ان کی جان بچانے کی کوشش کرو۔ وہ لوگ وہاں پہنچے اور ایک چھوٹی سی کٹیا میں رہنے لگے۔ ان لوگوں نے ٹاپو کے بھوکے لوگوں کو کھانا کھلایا، جن لوگوں کے پاس کپڑے نہیں تھے ان کو کپڑے دیے، جو بیمار لوگ تھے ان کی دوا کا انتظام کیا، اپنا ویوہار بہت ہی اچھا رکھا اور کبھی کسی سے کوئی بری بات نہیں کہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹاپو میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ لوگ بہت نیک اور رحم دل انسان ہیں۔ ٹیم کے کچھ ممبرز نے کہا کہ دیکھو 1 مہینہ پورا ہونے کو آیا، اب ہمیں انہیں سونامی کی خبر دے دینی چاہیے۔ تو ٹیم کے زیادہ تر ممبرز نے کہا کہ دیکھو شاید یہ ہماری بات پہ یقین نہ کریں، ہمیں چالاک ڈاکو سمجھیں اور ہو سکتا ہے یہ ہماری جان بھی لے لیں، تو اس لیے جتنی ان کی مدد ہو سکتی تھی، جتنی ان کی خدمت ہو سکتی تھی ہم نے کر دی، اب ہمیں پریزیڈنٹ کے پاس واپس لوٹ جانا چاہیے۔ تو وہ لوگ انعام اور شاباشی کی امید لیے پریزیڈنٹ کے پاس پہنچے اور پریزیڈنٹ کو ساری کہانی سنائی۔ پریزیڈنٹ غصے سے آگ ببولا ہو گیا، ان کو تاعمر قید خانے میں ڈالنے کی سزا سنا دی اور ان سے کہا کہ تم کتنے بے وقوف اور خود غرض لوگ ہو، تم نے وہاں اچھا بننے کے چکر میں ان لوگوں کی 1 مہینے کی زندگی کو تو خوشحال بنانے کی کوشش کی، لیکن ان کی باقی کی ساری عمر کی زندگی کو برباد کر دیا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جو لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیحات سے آگے بڑھ کے نیکی کرنا چاہتے ہیں تو ان کا دماغ حد سے حد یہاں تک جاتا ہے کہ بھوکے کو روٹی دے دی جائے، غریب کو کپڑا دے دیا جائے، بیمار کے علاج کا انتظام کرا دیا جائے اور لوگوں کے زیادہ سے زیادہ کام آیا جائے۔ اگر ہم واقعی رحم دل ہیں تو یہ کیا بات ہوئی کہ لوگوں کی چند روزہ زندگی میں تو ہمیں ان سے بہت زیادہ ہمدردیاں ہیں، اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اس بات کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر ہم صرف اتنا ہی کرتے ہیں تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ یا تو ہمیں اس پیغام پہ بھروسہ نہیں جو ہمارے پاس ہے، یا پھر ہم بس اپنی من مرضی کی آسان اور سلیکٹڈ نیکیاں کر کے جائیں گے، اپنی من مرضی کے لمیٹڈ دین کے حصے پہ عمل کر کے جائیں گے اور آخرت والے دن فرشتوں سے جا کر سیدھا جنت کی چابی کی ڈیمانڈ کریں گے۔ لوگوں کی مدد کرنا اور ان کی خدمت کرنا ایک بہت ہی بڑی نیکی کا کام ہے، مگر دوزخ کا ڈر سنانا اور جنت کی خوشخبری دینا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے، جس کا ہم سب سے سوال ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم نے دین کو اپنے حساب سے گنی چنی 2-4 چیزوں تک محدود کر لیا اور دین کو ایک پارٹ ٹائم جاب یا خالی وقت کا کام سمجھ لیا ہے۔ جب دنیا بھر کی خبریں آج ہمارے پاس ہیں تو آخر دین سے ہم اتنے انجان کیسے ہو گئے؟ اللہ کی مدد کے وعدے مکمل دین پر ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس اسپیشل ٹیم کی طرح ہم انعام اور شاباشی کی امید لے کر پہنچیں اور سزا کے مستحق ہو جائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ قرآن اور سیرت کا مطالعہ کریں اور یہ پتہ لگائیں کہ آخر وہ کون کون سی ذمہ داریاں ہیں جو ہم سے چھوٹ گئیں، تاکہ ہم من مرضی کے دین پر نہیں بلکہ رب کی مرضی کے دین پر چل سکیں۔ اللہ ہم سب کو مکمل دین کو سمجھ کے اس پر عمل کی توفیق عطا کرے۔